اس کے بعد دوسرا جو حق ہے قرآن مجید کا وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا. قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ دوسرا حق ہے قرآن مجید کا. اچھا تلاوت کس طرح کرنی ہے؟ تلاوت بھی بالکل بعینی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرح کرنی ہے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تلاوت کرتے تھے. جب صحابہ تلاوت کرتے تھے جہنم کی آیات، جن آیات میں جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچھ تو ایسے صحابہ تھے ان میں سے بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، وہ روتے تھے، وہ پریشان ہو جاتے تھے جہنم کا ذکر سنتے ہوئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کی اس طرح تلاوت کریں جس طرح صحابہ کرام نے تلاوت کی. تو تلاوت کرنے وقت قرآن مجید کی معنی اور مفہوم کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے. تو یہ دوسرا حق ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تو جس طرح صحابہ نے تلاوت کی. حضرت عبداللہ ابن شداد رحمت اللہ علیہ فرماتا ہے کہ میں آخری صفوف میں آخری صفوں میں ہوتا تھا. سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سورۃ یوسف کی تلاوت کرتے تھے تو وہ روتے تھے، بہت روتے تھے. آخری صفوف میں آخری صفوں میں ہوتا تھا، ادھر میں آواز رونے کی سنتا تھا جب سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے تھے. تو صحابہ تو اس طرح تلاوت کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تلاوت کر رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت بند کر دی. کچھ دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ابی اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد ابی کو کہو کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے. محمد تو فرش پر اس کی تلاوت سن، میں اللہ عرش پر اس کی تلاوت سنوں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں اور رونے لگے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، میرا اللہ نے نام لیا ہے کہ ابی کو کہو کہ قرآن سنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لیا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تو کہا گیا تو ہم اس شرط پر آپ کو رہنے دیں گے مکے میں کہ آپ قرآن کی تلاوت ایسا کرو گے، اونچے آواز میں نہیں کرو گے، کیونکہ اونچی آواز کرنے میں ہماری عورتوں پر بھی اثر ہوتا ہے، ہمارے بچوں پر بھی اثر ہوتا ہے، ہمارے بڑوں پر بھی اثر ہوتا ہے. تو اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے جس طرح ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. تو یہ دوسرا حق ہے قرآن مجید کا تلاوت کرنا. اور اللہ والے فرماتے ہیں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن مجید کا ختم نکالنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے. سال میں ایک مرتبہ قرآن مجید کا ختم نکالے. اگر نہیں نکالے گا تو عند اللہ کے ہاں گناہگار شمار ہو جائے گا. تو یہ قرآن مجید کا دوسرا حق تھا. ہم نے قرآن مجید پر ایمان بھی لایا اور ہم نے قرآن مجید کی تلاوت بھی کی.